کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواح منافدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المداری لابن البدی الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہا جسے رسولوں میں بہتر بنا دیا، ان کو خدا نے نور کا پیکر بنا دیا۔ ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے ابو بکر سے عمر، قطرہ تھا میں نبی نے سمندر بنا دیا۔ اور خلق نبی نے کفر کی تلوار توڑ کر رعب عمر کو دین کا خنجر بنا دیا۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، اگر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو میں نے کار نبوت، کار رسالت انجام دیا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور دوسری عظیم شخصیت اس روئے زمین پہ وہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور مومن کے دل میں علی کی محبت رہے گی، اور منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز صحابی ہستی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں علی کا تذکرہ کر کے، علی کی بات کر کے منافق اور مومن کی پہچان کر لیتا تھا۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی وہ شخصیت ہے، علی کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے 9 سال کی عمر ہے مولائے کائنات کی، اور جبکہ آپ کی پرورش، آپ کا کھانے پینے کا انتظام، آپ کی رہائش، آپ کی پرورش حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، علی کے گھر میں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، بڑے باپ کے گھر میں رہے، یا چچا کے گھر میں رہے، یا تایا کے گھر میں رہے، یا کسی کے گھر میں رہے، وہ تو اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی لوگ عزت نہیں کرتے، اس کا ادب احترام نہیں کرتے، اس کی جلدی بات مانی نہیں جاتی، کیونکہ یہ تو ہمارے خرچے پہ پڑ رہا ہے۔ اگر کسی کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، اس کو کھلائے پلائے، تو وہ جو بچہ گھر میں آپ کے رہ رہا ہے، بھلے ہی وہ کتنا جوان ہو جائے، بھلے ہی وہ کتنا پاورفل ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی گھر کا شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ارے میاں چپ بیٹھو، اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے معاملات، اتنی بڑی بات، لیکن نہیں۔ قربان جائیے حضرت ابو طالب کی ذات مقدسہ پہ کہ جہاں پر مولا علی کا نام آتا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھا جاتا ہے، چاہے کوئی مفکر ہو، چاہے کوئی محدث ہو، چاہے کتنا بڑا مدبر ہو، چاہے کتنا بڑا علم داں ہو، لیکن جہاں پہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کا نام آتا ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے والد کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کون ہے وہ جن کے گھر میں رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے؟ اور یہاں تک آتا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی روئے زمین پہ تشریف لائے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ہر نبی کے دور میں اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا۔ یہ بات اور ہے، کسی نبی کے دور میں کم ولی، کسی نبی کے دور میں زیادہ ولی اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں کو جو ولایت عطا فرمائی وہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے توسل اور وسیلے سے روحانی طور پہ ان کو فیض عطا فرمایا۔ اس لیے کہ روز ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو نبی بنایا اور امام الانبیاء بنایا، اسی طرح سے مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں کا امام بنایا۔ دور وہ کوئی بھی ہو، زمانہ وہ کوئی بھی ہو، وقت وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کو جو سرپرستی عطا فرمائی، نبیوں کی جو سرپرستی عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہو، یا عیسیٰ روح اللہ ہو، یا موسیٰ کلیم اللہ ہو، یا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہو۔ سارے نبیوں کو فیض ملا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سارے ولیوں کو فیض ملا ہے مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذات مقدسہ سے۔ روحانی طور پہ ان کو فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا اور مولائے کائنات کو امام الاولیاء بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت بھی نہیں ہوئی، آپ اپنی ماں کے شکم میں بھی نہیں ہیں، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر میں تشریف لے جاتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو جب آپ یمن پہنچتے ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جس کی عمر 300 سال کی ہے، وہ آسمانی کتابوں کا حافظ اور عالم ہے۔ 300 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے، اور اس کی جو پیشانی کی جو چمڑی ہے وہ اتنی زیادہ لٹک گئی ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے اس چمڑی کو ہٹاتا ہے، تب وہ کسی کو دیکھ پاتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام، اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ہر شخص کو اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا تھا اس کو تلاش رہتی تھی۔ اس دور حاضر میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس بستی کے اندر مدار پاک کے دیار میں کہ ایک اللہ کا بہت بڑا مقرب بندہ آیا ہوا ہے، بہت ایک نیک انسان آیا ہوا ہے جو قرآن کا بھی حافظ ہے اور عالم بھی ہے، درس نظامی بھی پڑھا، اور اس کو بڑی اللہ کی معرفت حاصل ہے، تو آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی ہم جا کے اس سے ملاقات کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے کے راہی ہوتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کر دے، تو وہ اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کرنے کی کوشش رہتی ہے۔ اس دور میں آدمی کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی پیر کے پاس ضرور جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت عطا ہو جائے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور محبت کی ہمیں معراج ہو جائے۔ ہر شخص کے یہ دل میں تمنا ہوتی ہے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جس کی عمر 300 سال کی ہے اور آسمانی کتابوں کا وہ حافظ ہے، عالم ہے، تو چلو اس سے ملاقات کریں۔ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو اس نے اپنی ایسے پلکوں کو اٹھایا اور دیکھا۔ دیکھنے کے بعد برجستہ اس نے یہ کہا، کیا آپ شہر مکہ کے ہیں؟ کیا آپ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا، ہاں میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا، کیا آپ عبد مناف کے خاندان سے ہیں؟ کہا، ہاں میں عبد مناف کے خاندان سے ہوں۔ کہا، آپ کا نام عمران ہے؟ کہا، ہاں میرا نام عمران ہے۔ کہا، آپ قریش خاندان سے ہیں؟ کہا، ہاں میں قریش خاندان سے ہیں۔ جو باتیں اس نے کہیں
حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو. اتنا بڑا اپنے وقت کا نجومی، اتنا بڑا علم دا تھا کہ ساری باتیں اس نے بتائیں. کہا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں ہمارا کوئی بھائی بھی ہے. کہا تمہارا کوئی بھتیجا بھی ہے؟ کہا ہاں ہمارا ایک بھتیجا بھی ہے. کہا اس کی عمر 30 سال کی ہے؟ کہا ہاں اس کی عمر 30 سال کی ہے. تو کہا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یمن میں رہنے والا شخص، نجومی، آسمانی کتابوں کا حافظ، آسمانی کتابوں کا عالم، یہ کہہ رہا کیا اس کا نام محمد ہے؟ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں کہ ہاں اس کا نام محمد ہے. اس نے اپنی کتاب میں دیکھ کے بتایا کہ اس کی عمر 30 سال کی ہے. تو کہا ہاں اس کی عمر 30 سال کی ہے. اب بتانے والا اس دور میں بھی بتا رہا ہے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے کہ آپ قریش خاندان سے ہیں، آپ بنو ہاشم کے خاندان سے ہیں، آپ کا نام فلاں ہے، آپ مکے کے رہنے والے ہیں. تو اس دور میں بھی لوگوں نے بتایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتایا، عمر بتائی. کہا کہ میں جب وہ اعلان نبوت کریں گے ہم اس وقت موجود نہیں رہیں گے. تم اس بات کے گواہ بنو کہ تم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کریں، وہ گواہی دے رہا، بتا رہا کہ جو بچہ 30 سال کا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ہماری یہ حالت نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں. اگر وہ جب اعلان نبوت کرے تم اس بات کی گواہی دینا، بتا دینا کہ یہ فلاں شخص تھا، ہم کو ایسا ملا، اس نے آپ پہ ایمان لایا، آپ کے خدا پہ ایمان لایا، آپ پر ایمان لایا، تم گواہ بننا. اور کہا مبارکباد میں اس بات کی بھی تمہیں دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. تو حضرت ابو طالب کو اس وقت تک یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ہماری اہلیہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ مراد سے ہیں یا حمل سے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا. جب یہ بات حضرت ابو طالب کو معلوم ہوئی کہ یہ خوشخبری اس راہب نے دی ہے، تو کہا کہ آپ اتنے بڑے آسمانی کتابوں کے حافظ اور عالم ہیں، تو آپ یہ بھی بتائیں ہم یقین کیسے کریں آپ پہ. تو کہا تم کیسے یقین کرنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ، کون سی ایسی بات ہم تم کو بتائیں، کون سا ایسا عمل کر کے دکھائیں جس کی وجہ سے تمہیں یقین ہو جائے. کہا یہ جو سامنے ایک درخت ہے انار کا، سامنے ایک درخت ہے انار کا، سوکھا ہے، اگر اللہ نے تمہارے اندر یہ صفت دی ہے، یہ کمال دیا ہے، یہ اختیار دیے ہیں، تمہاری زبان میں یہ تاثیر دی ہے، تو یہ سوکھا درخت ہرا ہو جائے اور اسی وقت اس میں پھل لگ جائے اور اسی وقت اس پھل میں پھل بھی پک بھی جائیں. تو اس نجومی نے، آسمانی کتابوں کا جو حافظ تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں نے تجھ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک تو دنیا میں زندہ رکھنا جب تک نبی کونین امام الانبیاء کے گھر کا کوئی شخص ہم کو مل نہ جائے. آج میری یہ تمنا پوری ہو گئی ہے کہ نبی کے گھر کا، نبی کے خاندان کا یہ شخص مجھے ملا، اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ جو درخت ہے جو سوکھا ہے یہ ہرا ہو جائے اور اس میں پھل بھی لگ جائے اور پھل پک بھی جائے. تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میری نظر کے دیکھتے دیکھتے وہ سوکھا پھل، سوکھا جو درخت تھا وہ ہرا ہو گیا، سرسبز اور شاداب ہو گیا، اور اس میں پھل بھی لگے، پھل پک بھی گئے. اور حضرت ابو طالب نے اپنے تجارت کے سامان کو فروخت کیا. اب آرزو تو یہ تھی، تمنا یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ ہم کیسے اپنی جلدی گھر پہنچ جائیں. یمن کے سفر کو آپ مکمل کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی اہلیہ نے، آپ کی بیوی نے جو سب سے پہلے خوشخبری دی ہے وہ آپ کے حمل مراد ہونے کی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے شکم میں ایک ایسے بچے کی پرورش کی ہے
جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں بیٹھی ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہیں، آرام کر رہی ہیں، بیٹھی ہیں. لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں تو فاطمہ بنت اسد نہ چاہ کر کے بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ جب سے ہمارے شکم میں یہ بچہ آیا ہے تو اگر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یا میرا سامنا ہوتا ہے تو میں چاہ کے بھی نہیں بیٹھ پاتی ہوں. تو یہ ادب، یہ احترام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت بھی نہیں ہے، اور مولائے کائنات بظاہر دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں، لیکن اعجاز دیکھیے، کمال دیکھیے، ادب اور احترام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال رکھا مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے اندر کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک انوکھی ذات ہے روئے زمین پہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے، روایتوں میں ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. کچھ روایتوں میں ہے، اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہے، لیکن کچھ کتابوں میں ہے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. واللہ عالم، تاریخ ہے، کوئی کچھ لکھتا کوئی کچھ لکھتا، لیکن علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے، آپ 2 دن 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. 2 دن یا 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اپنے دست مقدس کو ٹچ کیا، مس کیا، اور اپنا لعاب دہن جب پیش کیا ان کے منہ میں، تب مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے آنکھیں کھولی. جو سب سے پہلے عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو بکری کا دودھ یا شہد یا کچھ نہ کچھ اس کو گھٹی کے طور پہ پلائی جاتی، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن 3 دن با اختلاف روایت کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. حضرت ابو طالب اور تمام چچا بابا جو خاندان قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے سمجھا یہ کہ یہ بچہ گونگا بھی ہے، یہ بچہ اندھا بھی ہے. لیکن کائنات عالم کو ایسی روشنی بخشی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، من کنت مولا فاذا علی المولا الا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اور آل نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مولائے کائنات کے مشن پہ ان کی الفت اور محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے. کیونکہ آج ہم علی علی تو کرتے ہیں، مگر علی نے جیسی نماز پڑھی نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے. ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں، ہمارے گفتار میں مولائے کائنات کا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. ہماری زندگی میں مولائے کائنات کی زندگی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.